فضائل تبلیغ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اسے سننے میں ہماری کافی زیادہ کامیابی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسے کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کی قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نحوست سے فرمان برداروں کی قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں لعن الذین کفروا سے فاسقون تک پڑھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ دوسرے حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیے لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روکو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہاری قلوب بھی اسی طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کی کر دیے گئے، اور اس طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ قرآن پاک کی آیت تائید میں اس لیے پڑھیں کہ ان آیات شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور سبب لعنت من جملہ اور اسباب کی یہ بھی ہے کہ وہ منکرات سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔